سوال ہے what is فطرہ if everyone is born with it، کہ فطرت کیا ہے جس پر ہر بچہ پیدا ہوتا ہے۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فطرت وہ حالت ہے جس پر ہر بچہ پیدا ہوتا ہے، یعنی یہ ہے کہ ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اسلام کی قبولیت کی صلاحیت اس میں ہوتی ہے۔ فطرت کا مطلب اسلام اس اعتبار سے نہیں کہ اسلامی احکام کا علم بچے کو ہو۔ بچہ پیدا ہوتے ہی بولنے لگتا ہے، آپ اس سے پوچھیں بتا نماز کیسی پڑھنا چاہیے، آپ بتاؤ اسلام کے کتنے ارکان ہیں، چونکہ یہ فطرت پر ہے اس لیے اسلام اس کو معلوم ہوگا۔ یا بچہ فطرت پر ہے کا یہ مطلب نہیں کہ جو کچھ کرتا ہے وہ فطرت کے مطابق ہے۔ مثلا بچہ اگر باہر میوزک سنے تو کبھی ناچنے بھی لگتا ہے، بچہ جھوٹ بھی بولتا ہے، بچے کو نماز میں ہاتھ باندھنے بولیں تو کوہنیوں کے پار پورا کندھوں تک ہاتھ باندھ دیتا ہے، نماز میں ڈولتا بھی ہے، تو آپ کہیں گے کہ یہ فطرت پر ہے؟ نماز میں تو یہ منع ہے، گانا سننا منع ہے، ناچنا منع ہے، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اس کو فطرت نہیں کہیں گے، کہ یہ مطلب نہیں ہے کہ بچہ جو بھی کرتا ہے وہ فطرت کے مطابق ہے۔ مطلب یہ ہے کہ بچہ فطرت پر ہوتا ہے کا مطلب یہ ہے کہ بچہ ایک کورے کاغذ کی طرح ہوتا ہے جس پر پہلے سے کچھ لکھا ہوا نہیں ہوتا ہے۔ آپ اس پر اسلام لکھیں اسلام آئے گا، آپ اس پر دوسرا کچھ لکھ دیں وہ لکھا جائے گا۔ یعنی بچے میں پیدائش کے بعد میں جب وہ پیدا ہوتا ہے تو حق کے انکار کی کیفیت نہیں ہوتی ہے، جو اس کو سکھا دیں وہ سیکھ لے گا۔ اس کی فطرت پر آپ اسلام لکھ دیں وہ فطرت پر ہے، اسلام قبول کر لے گا۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ کل مولود یولد علی الفطرہ حتی یعرب عنہ لسانہ، ہر بچہ فطرت پر ہوتا ہے یہاں تک کہ وہ بولنے لگے۔ پھر اس کے بعد اس کے ماں باپ اس کو یا تو یہودی بنا دیتے ہیں، یا تو نصرانی بنا دیتے ہیں، یا تو مجوسی بنا دیتے ہیں۔ ہاں اگر ماں باپ مسلمان ہو تو بچہ بھی مسلمان ہوتا ہے۔ تو اس کی لمبی تفصیل ہے، بنیادی بات یہ ہے کہ بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے کا مطلب بچہ اسلام کی صلاحیت کے ساتھ پیدا ہوتا ہے۔ آپ اس کو اسلام سکھا دیں کوئی پریشانی نہیں، وہ مان لیتا ہے، لیکن بعد کی عمر میں کئی خیالات کئی نظریات اس کے دل میں بیٹھ جاتے ہیں، اب اس کے دل میں اسلام کی قبولیت مشکل ہو جاتی ہے۔ شروع میں آسان تھا، اب کیا ہو گیا مشکل ہے۔ دوسری بات یہ کہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو گناہگار پیدا نہیں ہوتا ہے، صاف ستھرا پیدا ہوتا ہے، اس پر کوئی گناہ نہیں ہوتا ہے۔ لہٰذا جو بچے دنیا میں مر جاتے ہیں وہ مشرکین کے ہوں یا مسلمانوں کے ہوں وہ جنت میں جائیں گے۔ تو اللہ کے نزدیک وہ فطرت ہے، اسلام پر ہیں، وہ کفر پر نہیں ہے۔ بچہ کفر پر پیدا نہیں ہوتا ہے، یعنی بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ کافر نہیں ہوتا ہے، مشرک نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہ کیا ہوتا ہے، وہ اللہ کے نزدیک فطرت پر ہوتا ہے، وہ بے گناہ ہوتا ہے، وہ مسلم ہوتا ہے۔ لیکن اس اعتبار سے مسلم نہیں کہ سارے اسلام کو جان رہا ہو، اس کو سکھانا پڑتا ہے، کلمہ سکھانا پڑتا ہے، شہادتین سکھانا پڑتا ہے، نماز سکھانی پڑتی ہے، پیشاب پاخانے کی اس کی تمیز نہیں ہوتی ہے، تو کوئی آدمی کہے دیکھو میرا بچہ فطرت پر ہے، پیشاب سے کھیل رہا ہے، یہ بھی اسلام میں ہے، یہ ایسا صحیح نہیں ہے، یہ مطلب اس کا نہیں ہے۔ تو فطرت پر ہے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں اسلام کی قبولیت کی پوری صلاحیت موجود ہوتی ہے، وہ انکار کے ساتھ پیدا نہیں ہوتا ہے، بلکہ اقرار کی ماننے کی صلاحیت اس میں ہوتی ہے، جیسا سکھاؤ گے ویسا بنے گا، اسلام سکھاؤ گے تو مسلم بنے گا، یہ مطلب اس کا ہے۔